آپ کے قریب سے ایک ندی گزر رہی تھی، اس ندی کا نام جمنا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میں گیا تھا، اس میں 2 ندیاں ہیں، دونوں کا پانی کچھ الگ الگ سمجھ میں آتا ہے، ایک پانی اوپر ایک پانی نیچے۔ تو میں سوچنے لگا اس ندی کے پانی کے تعلق سے کہ آخر یہ پانی کو سٹ کے جانا چاہیے، مگر یہ دونوں پانی اوپر نیچے رہتا ہے۔ تو اشعار سنیں کہ پانی آج دنیا میں بہت طریقے سے ہے، کہیں ندی کا پانی، ہینڈ پائپ کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، مگر آؤ ذرا توجہ کرو، پانیوں میں ہے بھلا کون سا اچھا پانی؟ سبحان اللہ، محبت سے بول رہے سبحان اللہ۔ پانیوں میں ہے بھلا کون سا اچھا پانی، پانیوں میں ہے بھلا کون سا اچھا پانی، اس کے سرکار میں جو آنکھ سے نکلا پانی، اس کے سرکار میں جو آنکھ سے نکلا پانی، اور جب پہنچ پایا نہ کربل میں علی اصغر تک، جب پہنچ پایا نہ کربل میں علی اصغر تک، اپنی قسمت میں بہت پھوٹ کے رویا پانی، اپنی قسمت میں بہت پھوٹ کے رویا پانی، اور جس سے توہین رسالت کی جھلک آتی ہو، جس سے توہین رسالت کی جھلک آتی ہو، بند کر دیتے ہیں ہم ایسے کا حقہ پانی، بند کر دیتے ہیں ہم ایسے کا حقہ پانی۔ اور انہی سے ملتا جلتا 2-3 شعر اسی بحر میں سماعت فرمائے، ان کے بیٹوں کی اگر پیاس بجھاتا پانی، ان کے بیٹوں کی اگر پیاس بجھاتا پانی، گرمی حشر میں کوثر سے نہاتا پانی، گرمی حشر میں کوثر سے نہاتا پانی، اور شاہ ایک بار جو پانی کو صدا دے دیتے، شاہ ایک بار جو پانی کو صدا دے دیتے، ارے ظالموں تم کو اشاروں پہ نچاتا پانی، ظالموں تم کو اشاروں پہ نچاتا پانی۔ حضرت شاہ نے اس لیے پانی کو نہیں دی عزت، جو کرو آپ بولتے رہیں گے، شاہ نے اس لیے پانی کو نہیں دی عزت، ارے تاکہ مہنگائی میں ملتا رہے سستا پانی، تاکہ مہنگائی میں ملتا رہے سستا پانی، تاکہ مہنگائی میں ملتا رہے سستا پانی۔ ان کے لب ذرا محبت سے اس شعر کو کوئی سننی اگر سنے گا تو خاموش نہیں رہے گا، جن کے لب ساقی کوثر کی زبان چوسے ہوں، جن کے لب ساقی کوثر کی زبان چوسے ہوں، ارے کیسے پی لیتے وہ بے دینوں کا جھوٹا پانی، کیسے پی لیتے وہ بے دینوں کا جھوٹا پانی، کیسے پی لیتے وہ بے دینوں کا جھوٹا پانی۔ اور کتنی شدت ہے تیرے پیاس میں اصغر اب تک، کتنی شدت ہے تیرے پیاس میں اصغر اب تک، کتنی شدت ہے تیرے پیاس میں اصغر اب تک، ارے گرم ہوتا ہے تیرے نام سے ٹھنڈا پانی، گرم ہوتا ہے تیرے نام سے ٹھنڈا پانی۔ محبت سے ایک بار درود پاک اور سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ اللہ مدد دوام ملک اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، قرآن مقدسہ کی بہت مشہور آیت کریمہ ہم نے تلاوت کیا ہے۔ میرا مالک حقیقی ارشاد فرما رہا ہے، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جنتی ہونے کا وعدہ فرما دیا۔
लगता है कितने थके थकाए बैठे हो, पूरा कपड़ा पसीने से मेरा भीगता और ज्यादा आप थक जाते हो बैठे बैठे। मोहब्बत से एक बार सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह का इरशाद 11वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है वो कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबाए कराम के लिए जन्नती होने का वादा फरमाया। बड़ी खुशनसीबी है। आज इंशाअल्लाह रहमान सहाबी रसूल के ताल्लुक से कुछ बातें अपनी मालूमात तक पहुंचाऊंगा। कल के जिक्र में सैयदना इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन मुज्तबा हसन मुज्तबा के शहादत और उनके मनाकिब को मैंने अपनी मालूमात के हिसाब से कुछ पेश किया था और मैंने बताया था कि इमाम अली मकाम के भाई यानी हजरत हसन मुज्तबा ने खिलाफत की जिम्मेदारी 3 शर्तों के एतबार से अमीर माविया के हवाले जो सौंपी थी, उन 3 शर्तों को मैं बयान किया और इमाम हसन की शहादत को बयान करके टाइम की बुनियाद पर अपने बात को मैंने समेट दिया। सैयदना अमीर माविया को हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 शर्तों की बुनियाद पर खिलाफत सौंपी। पहले तो आप सहाबी की तारीफ सुन लें। सहाबी कहते किसे हैं? सहाबी उन्हें कहा जाता है, सहाबी उस खुश नसीब इंसान को कहा जाता है जिसने ईमान की हालत में सरकारे दो आलम को अपनी आंखों से देखा हो और ईमान पर ही उनका खात्मा हुआ हो, उसे सहाबी कहा जाता है। और सहाबी का दर्जा, उसका मर्तबा इस जमाने का गौस हो, वली हो, कुतुब हो, कोई सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। सहाबी का मर्तबा इतना मुअज्जम है। हुजूर अल्लामा इंसाफ साहब की तशरीफ फरमा है, उस जमाने के यानी खिलाफत बनु उमैया के एक बादशाह जिनका नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है, आपने भी हुकूमत के काम कुछ अंजाम दिए हैं। कुछ दिनों तक आपने बादशाहत फरमाई है, मगर आपके बादशाहत का अंदाज इतना अनोखा था कि सारी दुनिया में इतना ज्यादा शोर हुआ, इतना ज्यादा अदलो इंसाफ के नक्कारे बजे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत में कि लोग एक तरफ उमर बिन अब्दुल अजीज की अदालत को देखते, हुकूमत को देखते और दूसरी तरफ उमर फारूक के जमाने को याद करते थे कि जिस तरीके से इंसाफ, जिस तरीके से गरीबों की फरियाद रसी, जिस तरीके से छोटों पे शफकत, बड़ों का एहतराम उमर फारूक के जमाने में मिल रहा था, वही अंदाज उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में है। अल्लाह अकबर। वो उमर बिन अब्दुल अजीज वो बादशाह है, बनी उमैया के वो बादशाह हैं जिनके बारगाह में रोजाना हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की हाजिरी हुआ करती थी। इतने मुअज्जम उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह हैं। आप फरमाएं, देखें, गौर करें, उस बादशाह के अदालत को, उनकी इबादत को, उनकी रियाजत को देखते हुए उलमाए कराम में रासुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह से लोगों ने पूछा, हुजूर उमर इब्ने अब्दुल अजीज की अदालत और उनके फैसले और उनके इबादत के उसमें आप देखें कि उनका किस तरीके से जो है अय्यामे बादशाहत है। इन अय्याम को देखते हुए सरकार आप ये बताएं, उमर इब्ने अब्दुल अजीज अफजल हैं या हजरत अमीर माविया अफजल? अमीर माविया सहाबी रसूल है। लोग पूछते हैं कि इन दोनों में किसका मर्तबा ऊंचा है? हजरत रासुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि सुनो, अमीर माविया जिस सवारी पे सवार होते हो, जिस घोड़े पे सवार होते हो, वो घोड़ा चले तो उसके जो है उसके टापों से उड़ता हुआ जो गर्दो गुबार है, वो गर्दो गुबार उस घोड़े के नाक में पहुंच जाए, यानी नाक पे पहुंची हुई गर्दो गुबार के बराबर उमर नहीं हो सकते। और अमीर माविया के बराबरी की बात करते हो, उनके बराबर कैसे हो सकते हैं?
امیر معاویہ صحابی رسول کا نام ہے، اور صحابی اس خوش عقیدہ مسلمان کو کہتے ہیں جس نے محبت کی نگاہ سے آقا کو دیکھا ہو اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہو۔ آپ غور فرمائیں، آج کچھ لوگ امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، امیر معاویہ کو الٹا سیدھا کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا اللہ اکبر، کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ایک مرتبہ میرے آقا بیٹھے تھے اور امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کو کندھے پہ لے کے جا رہے تھے، تو معاذ اللہ آقا رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو ایک جنتی ایک جہنمی کو کندھے پہ بیٹھا کے لے کے جا رہا ہے، جبکہ ایک گڑھی گڑھائی بات ہے۔ میرے آقا کے وصال کے کئیوں سال کے بعد اس کی پیدائش یزید کی ہوئی ہے، تو یہ جملے آ کہاں سے سکتے ہیں؟ کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کہا کرتے ہیں، اس لیے صحابی رسول کے شان میں گستاخیاں کرنے والوں، اگر صحابی کے شان میں گستاخی ہوگی تو میرے آقا نے فرمایا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم تصور کرے، ہمیں کسی بات میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ علی کے بیٹے امام حسن نے خلافت امیر معاویہ کو سونپا ہے، اس لیے ان کے نگاہ میں اگر معصم ہے تو ہماری نگاہ میں بھی معصم ہے، اور نبی کے بیٹے حضرت امام حسین سے یزید نے جنگ کیا ہے تو ہماری نگاہ میں یا امام حسین کے نگاہ میں اگر یزید بدماش ہے، یزید ملعون ہے، یزید سے جنگ ہے تو ہماری بھی یزید سے بلا شبہ جنگ ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے، مگر آپ قصر نفسی کے شکار نہ ہوں، کم علمی کی بنیاد پر کسی رافضی شیعہ بد مذہب صلح کلی کے کہنے پر امیر معاویہ کے شان میں آپ گستاخی کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم نہ بناؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے یا کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، اور جو سوار نہیں ہوگا وہ نجات سے دور ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اس لیے صحابی کے شان میں گستاخی کرنے کی ضرورت کبھی نہ کرنا۔ آج یہ غلط فہمی کے شکار کچھ لوگ ہو رہے ہیں، یہ بد عقیدے وہابی ادیان باطلہ کے لوگ، یہ ناہنجار کمینوں کی جماعت آج طرح طرح کے الزامات صحابہ کرام کو پیش کر رہی ہے کہ صحابی رسول کا بیٹا یزید ہے۔ ارے کبھی اگر یزید کو دیکھتے ہو تو حضرت نوح نبی ہے، ان کے بیٹے کنعان کو دیکھو وہ کافر ہو گیا، تو اس میں نوح علیہ السلام کی غلطی معاذ اللہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ، یزید بدماش ہے، ملعون ہے، حرام خور ہے، مردود زمانہ ہے، 99 عیب تم شمار کر سکتے ہو، شریعت یہ اجازت دیتی ہے۔ اللہ اکبر، مگر قربان جاؤ، امیر معاویہ کے شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، اور صحابی کا مقام یہ ہے کہ اللہ اکبر کہ صحابی کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں، قرآن خود وعدہ فرماتا ہے، وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے صحابہ کرام کو جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ اکبر، صحابی رسول امیر معاویہ کو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے 3 شرطوں کے ساتھ خلافت کی ذمہ داری دے دی۔ آپ خلافت کے کام کو انجام دینے لگے۔ آپ کے کام ایسے تھے، اللہ اکبر، کہ آپ اولاد علی سے، اولاد نبی سے ہمیشہ اتنی محبت کیا کرتے تھے، کبھی کبھی محفلوں میں تو ایسی بات آ جایا کرتی تھی، اگر کوئی شعر پڑھنے والا آتا اور علی کے شان میں اگر کوئی شعر پڑھتا تو حضرت امیر معاویہ ایک ایک شعر پر 1,000 دینار انعام دیتے تھے، اور زبان پہ یہ جملہ ہوتا، علی یہ ہوتا، علی اس سے بھی اچھے ہیں، علی اس سے بھی اچھے ہیں، علی اس سے بھی اچھے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائے، حضرت امیر معاویہ کی شان آپ دیکھیں، میرے آقا امیر معاویہ کو بھی
بے حساب محبت کرتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور غسان کے بادشاہ کا بیٹا ایک بار آتا ہے نبی دو عالم کا پتہ لگانے کہ میں نے سنا ہے کہ قریش کے گھرانے کے ایک آدمی ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، جن کی بڑی تعریفیں غسان تک ہو رہی ہے، غسان تک ہو رہی ہے، دوسرے دیشوں میں ہو رہی ہے۔ وہ پتہ لگاتے لگاتے مسجد نبوی کے قریب آ گیا، لوگوں سے پوچھا ذرا ان کا چہرہ ہمیں دکھا دیا جائے، ہمیں بتایا جائے۔ ایک صحابی رسول دوڑے ہوئے اندر گئے، میرے آقا سے اجازت مانگتے ہیں، یا رسول اللہ ایک غسان کے بادشاہ کا بیٹا آیا ہوا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا میرے آقا فرماتے ہیں اسے بلا کے لاؤ، اللہ اکبر، قربان جائیں۔ میرے آقا کے بلانے میں دو راز تھا، ایک تو یہ تھا ہو سکتا ہے دائرے ایمان میں داخل ہو جائے، یا تو وہ آئے تو اس کے دل میں کبھی احساس نہ ہونے پائے کہ مسلمانوں کے جو پیشوا ہیں ان کا اخلاق خراب ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے آقا اگرچہ وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کے بعد بھی میرے آقا حکم فرماتے ہیں انہیں بلایا جائے۔ جب انہیں بلایا گیا مسجد میں وہ داخل ہوتے ہیں، گئے نبی کی بارگاہ میں، نبی کا چہرہ دیکھا، صحابہ کرام کی انجمن دیکھا۔ صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد گو غسان کا جو بادشاہ ہے، جو شہزادہ ہے، ساری چیزیں غور سے دیکھ لیتا ہے مگر کلمہ نہیں پڑھتا ہے۔ نبی دو عالم سے کہتا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کو کچھ نظر دینا چاہتے ہیں، کچھ آپ کو انعام دینے کے لیے آئے ہیں، کچھ آپ کو تحفہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ غسان کا وہ بادشاہ کچھ تحفہ دیتا ہے نبی دو عالم کو، اس کے بعد پھر کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر ہمارا قافلہ ہے، وہاں ہمارے پاس بہت سارے سامانات ہیں، ان سامانات میں سے ہم آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی اپنے قاصد کو بھیج دیتے، کسی اپنے چاہنے والے کو میرے ساتھ میں بھیج دیتے تو میں اس کو بہت سارے تحفے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ میرے آقا نے کہا اے امیر معاویہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، آؤ ذرا انداز دیکھو اور امیر معاویہ کی محبت دیکھو۔ میں آپ کو اس حدیث سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا بھی امیر معاویہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کو میرے آقا نے صحابہ کی انجمن میں وہ ایسے صحابی ہے جو کاتب وحی ہے، وہی نبی دو عالم پہ آتی تھی، اس کے بعد وہ آپ لکھنے کا کام کرتے تھے، اور اس کے بعد میرے آقا نے اللہ اکبر اپنے زمانے میں تقریباً بادشاہوں میں دور دراز کے ملکوں میں بادشاہوں کے پاس جو اسلام لانے کا پیغام بھیجا ہے، تقریباً 170 خط میرے آقا نے لکھوایا ہے، اور 170 خطوط کو بادشاہوں کے دوسرے دیشوں میں اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھ کے بھیجا ہے۔ اس خط لکھنے والوں میں علماء مفسرین فرماتے ہیں تقریباً 70 خطوط کو حضرت امیر معاویہ نے لکھا۔ 70 خطوں کو امیر معاویہ نے لکھا۔ محترم سامعین کرام، اب میرے آقا صحابہ کی انجمن فرماتے ہیں امیر معاویہ اس غسان کے شہزادہ کے پاس آپ تم چلے جاؤ اور وہاں 6 میل کی دوری پہ چلے جاؤ۔ اتنا سننا تھا۔ امیر معاویہ کی محبت دیکھیں، امیر معاویہ نبی کا ارشاد سنتے ہیں اور فوری کھڑے ہو گئے اور کہا ان کے ساتھ ساتھ جاؤ۔ تو امیر معاویہ کی ذرا محبت دیکھیں۔ علامہ انصاف رایا صاحب کہیں کہ آپ لوگ ٹائم سے آ جاؤ تو آپ فارمیلٹی کرتے ہو، مگر ایک عاشق اور معشوق کا مزاج دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، آپ ان کے ساتھ اٹھے اور اٹھنے کے بعد جس دروازے سے مسجد کے وہ نکل رہے تھے، امیر معاویہ بھی اسی دروازے سے نکل رہے ہیں، جبکہ حضرت امیر معاویہ کا جوتا دوسرے دروازے کی جانب رکھا ہوا تھا۔ آپ سوچتے ہیں اگر میں جوتا پہنتا ہوں تو میرے آقا کا ارشاد ہے ان کے ساتھ ساتھ جاؤ، تو کہیں اس کے ساتھ میں کوئی کمی نہ آنے پائے یا میں ہٹ نہ جاؤں، جیسا میرے آقا نے
کہا ہے آپ نے جوتا نہیں پہنا، جوتا نہیں پہنا۔ جس دروازے سے غسلان کا وہ شہزادہ نکلا اسی دروازے سے آپ بغیر جوتے کے نکل گئے، اور جب مسجد جب وہ حلقہ پار کرتے ہیں یعنی مدینہ کی مقدس گلیوں سے نکل کر جب ان زمین پہ پہنچ گئے جو ریتیلی زمین ہے، سنگلاخ زمین ہے، آپ اس دھوپ میں دیکھ رہے ہو کتنا برا حال ہے۔ پہلے تو اکبر نے کہا تھا پڑ جائیں گے اس وقت میرے جسم پر چھالے، پڑھ کر جو کوئی پھونک دے اپریل مئی جون، اور یہاں تو جولائی کا حال ہے، جولائی میں گرمی کا حال یہ ہے، برداشت نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، وہ ریتیلی زمین جہاں صبح سے ہی پیلی پیلی ریتیں اڑ رہی تھی، گرد و غبار اڑ رہے تھے، امیر معاویہ بغیر جوتے کے جا رہے ہیں، پاؤں میں چھالے آ گئے۔ جب کچھ دور چلے تو غسلان کے شہزادے سے کہا کہ اے غسلان کا شہزادہ مجھ کو بھی اپنی سواری پہ بیٹھا لے تو اچھا ہوگا۔ اس نے کہا سن، تم نبی کا غلام ہے، تم نبی کی بارگاہ میں تم لوگ غلام ہو اور غلام کی حیثیت رکھتے ہو، اور میرے ساتھ سواری پہ بیٹھنے کی ہمت رکھ رہے ہو، تم غلام ہی تو ہو، چلو پیدل۔ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں اے غسلان کا شہزادہ اگر تو سواری پہ نہیں بیٹھا سکتا تو کم از کم اپنی جوتی ہمیں دے دے، ہم پہن کے چلے چلتے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ تم غلام ہو اور غلام کی حیثیت بادشاہ کے لڑکے کا جوتا استعمال کر لے، میں جوتا نہیں دوں گا۔ لیکن محبت امیر معاویہ دیکھو، نبی کا ارشاد سنا کہ ان کے ساتھ ساتھ جاؤ تو جوتا تک نہیں پہنے، آپ جا رہے ہیں پاؤں میں چھالے آ جاتے، مگر جتنی تیز سواری وہ دوڑا رہا ہے اتنے تیز امیر معاویہ چل رہے ہیں کہیں نبی کے کہنے میں گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے کہ نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو۔ یہ صحابہ کا عشق ہے، یہ صحابہ کی محبت ہے، اللہ اکبر قربان جائیں۔ آپ سواری کے پیچھے پیچھے 6 میل تک چلے، جب 6 میل تک پہنچے تو اس غسلان کے شہزادے نے اپنے سامانات میں سے کچھ سامان کو نکالا، انہیں تحفہ دے دیا اور تحفہ دے کر کے چلے آئے۔ یہ ادھر چلا گیا، امیر معاویہ ادھر آ جاتے ہیں۔ جب امیر معاویہ ادھر آئے اللہ اکبر، جب نبی کی بارگاہ میں آئے تحفہ پیش کیا، میرے آقا نے پوچھا امیر معاویہ آ گئے؟ کہا ہاں سرکار میں آ گیا، میرے پاؤں میں ورم آ گئے سرکار، میرا جوتا اس دروازے کے قریب تھا، آپ نے کہا اس کے ساتھ ساتھ جاؤ تو میں اس کے ساتھ اور اس کی مطابعت کی بنیاد پر اس کے ساتھ ساتھ نکلا، میں جوتے کو نہیں پہنا، سرکار میں اس سے جوتا مانگا مگر اس نے نہیں دیا۔ یہ ہے ابو ہریرہ۔ اے ابو امیر معاویہ کے حالات کو دیکھو، محبت کو دیکھو۔ اب آپ ذرا غور فرماؤ، وہی امیر معاویہ ہے۔ امام حسن نے جب خلافت کی ذمہ داری دے دیا، آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے، مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، تو آپ کے چرچے پورے کوفہ سے لے کر کے صحرائے عرب میں گونجنے لگے، اور آپ بھی ہوشیار تھے، اتنے تدبیروں کے مالک تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے فضائل اور ان کے کمالات کو بیان کروں تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ بتانا چاہتا ہوں اپنے علم کی بنیاد پر، تجربات کی بنیاد پر، بڑی تیزی سے ملک فتح ہو رہے تھے ان کے زمانے میں بھی۔ اب اس کے بعد 35 سال دھیرے دھیرے زمانہ گزرا، جب 35 سال گزر جاتے ہیں تو 35 سال کے بعد ان کی ایک فوج نے غسلان کو فتح کر دیا، ملک غسلان کے علاقے کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد وہاں سے بہت سارے غلاموں کو قید کر لیا، بہت ساری نوکرانیوں کو قید کر لیا، بہت سارا سامان سمیٹ کر کے لوگ امیر معاویہ کی بارگاہ میں لائے، اور غسلان کے اس شہزادے کو ایک سواری پر ہاتھ باندھ دیا، پیر باندھ دیا، اور رسیوں سے جکڑ کے سواری میں کس دیا، کس کے لوگ لے کے امیر معاویہ کے سامنے آئے۔ جیسے امیر معاویہ نے دیکھا اور دیکھتے ہی امیر معاویہ پہچان گئے، یہی وہ غسلان کے بادشاہ کا بیٹا ہے جس نے مجھ کو جوتا مانگا تھا تو کہا تم لوگ غلام ہو، میں نے سواری پہ بیٹھانے کی بات کی تھی تو کہا تم نوکر ہی تو ہو۔ اللہ اکبر قربان جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں
ایسے سب قیدیوں کو پیش کیا گیا. آپ ان کے قریب گئے اور کہا کہ اے میرے ساتھیوں پہلے ان کے رسیوں کو کھول دیا جائے. رسی کھول دی گئی. رسی کھولنے کے بعد سواری سے اتارا گیا اور اس کے بعد اتار کے ان کو ایک بغل جگہ میں بٹھا دیا گیا. اس کے بعد وہ شکل دیکھتا ہے غسلان کا شہزادہ کہ لگتا ہی ہے ان کو میں نے کہیں دیکھا ہے. 35 سال کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے, تاریخ بتاتی ہے. اس کے بعد سارے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں, امیر معاویہ آگے بڑھے, کہا ان کے ہاتھ سے رسیاں کھول دی جائے, سواری سے اتار دیا جائے. اس کے بعد آپ انہیں 10,000 دینار دیتے ہیں. یہ 10,000 دینار آپ لے لو, آپ کو میں آزاد کرتا ہوں. آزاد کرتا ہوں. ذرا دیکھیے اخلاق. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. غسلان کے بادشاہ کے بیٹے نے سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ تو اس کی شکلیں ہمیں دیکھی ہوئی لگ رہی ہے, یہ آدمی اتنا رحم دل ہے کہ یہ مجھے جو ہے 10,000 دینار بھی دے رہا ہے اور ہم کو آزاد بھی کر رہا ہے, سواری بھی دے رہا ہے. آپ نے کہا یہ سواری لے لو, یہ 10,000 دینار لے لو, اپنے ملک چلے جاؤ, تمہیں آزاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا, گھوم کے واپس ہو گیا. کہا کہ اے بادشاہ وقت آپ یہ بتائیں, آپ کی شکل ہمیں دیکھی معلوم ہوتی ہے, ہم کو لگتا ہے آپ کی شکل کو میں نے کہیں دیکھا ہے, آپ کون ہیں بتائیں تو صحیح. امیر معاویہ بتاتے ہیں اے غسلان کے بادشاہ کے بیٹے, میں وہی نبی کا غلام ہوں جو سواری مانگ رہا تھا تو تم کہہ رہے تھے نوکر ہو, جوتا مانگ رہا تھا تو کہہ رہے تھے تم لوگ نوکر ہو. ہم تمہیں جوتا دیں گے, سواری دیں گے, ہم کوئی اور نہیں ہے, وہی نبی کے غلام ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, ذکر شہدائے کربلا. وہی نبی کے ہم غلام ہیں. کہا آپ نے ہمیں آزاد کر دیا. شرمندہ ہو گیا. کہا سرکار ہم نے تو ایک جوتی تک نہیں دیا تھا, سواری پہ نہیں بیٹھایا تھا. واقعی آج کے 35 سال پہلے میں نے یہی جملہ کہا تھا, میں بہت شرمندہ ہوں سرکار, آپ نے تو ہمیں سواری بھی دے دیا, 10,000 دینار بھی دے دیا اور ہمیں قیدی ہونے سے آزاد بھی بنا دیا. اب ہم اپنے ملک نہیں جائیں گے. سرکار پہلے اپنے غلامی میں داخل کر کے ہمیں دائرے اسلام میں لائیے, کلمہ پڑھائیے, اس کے بعد یہ غسلان کے بادشاہ کا بیٹا کہیں جانے کے لیے. بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. امیر معاویہ کے سامنے آپ نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ امیر معاویہ کی شخصیت ہے. اگر ان کے فضائل کو بتاؤں کتابوں سے اتنے زیادہ ہیں تو شاید رات گزرے گی مگر بات نہیں ختم ہو سکتی. اور آج کی رات بہت اہم رات ہے. مجھے 2-3 شخصیتوں کے تعلق سے کچھ باتیں بتانی ہیں تھوڑی تھوڑی, تاکہ آج کی شب میں وہ تینوں شخصیتوں پر مہمہ چیز کچھ بیان کر لے جائے. اللہ پر قربان جاؤ, وہ امیر معاویہ کی ذات ہے جو بے حساب خوبیوں کے مالک ہے. مگر آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کسی وہابی غیر مقلد رافضی قادیانی صلح کلی نیچری کے بہکاوے میں کبھی ہرگز نہ آؤ. اور دوسری بات یہ ہے, آج کچھ جاہل یوٹیوب پہ تقریریں کر رہے ہیں, ان تقریروں کو بھی سننے سے پرہیز کرو. اگر علم نہیں رہے گا تو ان کی تقریریں تمہیں گمراہ کر دیں گی. دائرے ایمان سے ختم ہو جاؤ گے. ان تقریروں کو سننے سے پہلے, اس پہ عمل کرنے سے پہلے آپ کے اندر علم ہونے کی ضرورت ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس لیے ضروری ہے ہر مسلمان اور مرد عورت کم از کم اتنا علم سیکھ لے کہ اسے حلال اور حرام کے کرنے کا امتیاز پیدا ہو جائے. حرام سمجھ جائے کیا ہے, حلال سمجھ جائے کیا ہے, نماز کے طریقے صحیح طور سے ادا کیسے ہوں گے. کم سے کم اتنے علوم کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محترم سامعین کرام, آج وہابی دیوبندی غیر مقلد طرح طرح کی باتیں امیر معاویہ کی شان میں کرتے ہیں. بلا شبہ آپ کو ایک فارمولہ میں نے دیا ہے کہ جس کو حضرت امام حسن نے خلافت دیا ہے. امام حسن سے بڑے تم جانکار نہیں ہو. امام حسن صحابی بھی ہیں اور شہزادہ رسول بھی ہیں, نبی کے بیٹے ہیں. علی کے بیٹے تو چھوڑو,
اللہ کے رسول نے انہیں اپنا بیٹا کہا ہے اور قرآن نے ان کو نبی کا بیٹا کہا ہے. اس بیٹے نے اگر امیر معاویہ کو خلافت دیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے ان کی تعظیم کرنا. اور اسی کے بیٹے یزید سے اگر نبی کے ایک بیٹے نے جنگ کیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان سے جنگ کیا جائے اور اس کی لعن و طعن کیا جائے. ضروری ہے مسلمانوں آپ دیکھو وہ امیر معاویہ ہے کہ اللہ اکبر ان کے شان میں گستاخی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں گستاخی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جرأت اس لائق نہیں ہے. ہم کسی لائق نہیں کہ ہم جو ہے گستاخی کر سکیں. اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہے. نبی کے چہرے کو انہوں نے دیکھا ہے. اللہ اکبر بھی امیر معاویہ ہے. وہ ایمان لائے صلح حدیبیہ کے موقع پر. آپ کے ایمان لانے کے واقعات بھی علماء سے آپ نے سنا ہوگا. اخیر میں ایک بات بتاؤں بات کو سمیٹ دوں کہ آپ نے جب جاگنے کا ٹائم قریب آیا موت کے اوقات قریب آئے تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا اور کہا ہے میرے بیٹے میری کچھ وصیتیں یاد کر لو. کہا یزید نے کہ میرے ابو جان ٹھیک ہے وصیتوں سے پہلے یہ بتایا جائے آپ کا خلیفہ کون ہوگا, آپ کی خلافت کی ذمہ داری کون لے گا. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ خلیفہ تو بر وقت تم ہی ہوگے لیکن یہ خلافت ہمارے گھر کی نہیں ہے, یہ خلافت علی کے گھر کی ہے. یہ خلافت تو امام حسین کو تلاش کے ان کے حوالے کر دینا. اللہ اکبر بغیر ان کے مرضی کے کوئی کام نہ کرنا, بغیر ان کے کھلائے کھانا کبھی نہ کھانا, ہمیشہ ان کی تعظیم دل اور دماغ اور نظروں میں محفوظ رکھنا. یہ امیر معاویہ نے کہا اور کہا سنو دوسری وصیت میری یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال ہو جانے کے بعد مارکیٹ سے کوئی کفن نہ خریدنا. نبی دو عالم کی تہبند شریف میرے پاس ہے, قمیص شریف میرے پاس ہے, اسی تہبند شریف میں مجھے لپیٹ دینا. نبی کی قمیص شریف ہمارے بدن پہ ڈال دینا اور میرے جو اعضائے سجدہ ہیں یعنی پیشانی ہے, ہونٹ ہے, آنکھ ہے, ان جگہوں پر صلح حدیبیہ کے موقع پر میں نے نبی دو عالم کو صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد جو میں نے بال تراشے تھے ناخون تراشے تھے اس کو بڑی حفاظت سے میں نے رکھا ہے. اس کو میرے اعضائے سجدہ پہ رکھ دینا یعنی سجدے کی جگہ پہ نبی کا ناخون شریف رکھ دینا اور میرے آنکھوں کے پتلیوں پر نبی کا ناخون شریف بال مبارک رکھ دینا اور جو ہے اس طریقے سے کفن یعنی کفن کے لیے جگہ پر انہوں نے کہا نبی کی تہبند شریف میرے پاس ہے اس میں لپیٹ دے دینا اور قمیص شریف ہے لپیٹ دینا اور دنیا کی دکانوں سے کسی کفن کا استعمال نہ کرنا. المختصر آپ کی روح کب سے اسرے سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو اسی اعتبار سے کفن لیا گیا, تجہیز و تکفین کی گئی. تجہیز و تکفین کرنے کے بعد اللہ اکبر اب جو ہے دشمنوں نے یزید کے کچھ بدماش ساتھیوں نے یزید کو بھڑکانا شروع کر دیا. اب موقع بہت اچھا ہے, موقع بہت اچھا آ گیا ہے. اب خلافت کی ذمہ داری تمہیں مل گئی ہے, اب تم خلیفہ بنو گے, تمہارے آگے کون خلیفہ بنے گا. اس کے بعد کچھ دشمنوں نے کچھ ملعونوں نے کچھ شیطانوں نے یزید کو للکارنا شروع کر دیا, بھڑکانا شروع کیا. اور خود فطرتی کمینہ تھا یزید, کمینے وقت ہے جیسے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بھڑکانا شروع کیا. اس کے دماغ میں بات آ گئی کہ ہاں ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر مجھ کو خلیفہ امام حسین مان لیں گے تو پھر سارا عرب ہمیں اپنا خلیفہ مان لے گا, سارے لوگ ہمیں اپنا سردار مان لیں گے, سارے لوگ ہمیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے. اس لیے اس وقت مدینے کا گورنر ولید بن عتبہ تھا. فوری جو ہے حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ سب سے پہلے ولید بن عتبہ کے پاس خبر بھیجتا ہے کہ امیر معاویہ کے انتقال کی خبر امام حسین کو دے دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے, یہ بتا دیا جائے کہ امیر معاویہ کے بیٹے یزید کے ہاتھ پر بیعت لے, یزید کے ہاتھ پر بیعت لے لے. اگر وہ بیعت لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں بیعت لیتے ہیں تو
انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں برباد کر دیا جائے۔ اس طریقے سے پروانہ ولید بن عتبہ کے پاس جو مدینے کا گورنر ہے پہنچتا ہے۔ جب پروانہ پہنچا ہے تو فوری ولید بن عتبہ نے امام حسین کو طلب کیا تو دیکھا آپ مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک قاصد گیا آپ کو بلانے، کہا امام حسین آپ کو گورنر بلا رہا ہے۔ ولید بن عتبہ طلب کر رہا ہے۔ امام علی مقام کے ساتھ چند ساتھی تھے، چند لوگ موجود تھے، آپ کی قیادت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد چند ساتھی تھوڑی سب کو امام حسین لیتے ہیں اور لے کے گورنر ہاؤس پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ولید بن عتبہ کے گھر پہنچے، سارے لوگ باہر کھڑے ہیں، آپ اندر چلے گئے۔ کہا کیوں ولید بن عتبہ کیسے تو نے طلب کیا ہے، ہمارے بلانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا سب سے پہلے تو آپ کو بتانا یہ ہے خلیفۃ المسلمین امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس وقت خلافت کی ذمہ داری یزید کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ اس نے ہمیں پروانہ بھیجا ہے کہ امام حسین سے ہمارے ہاتھ پہ، ہمارے لیے اپنے ہاتھ پہ بیعت کرا لو۔ سرکار امام حسین جب اتنی بات سنتے ہیں کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے ولید بن عتبہ، یزید کی خلافت کی بات کرتا ہے؟ یزید جو ناہنجار ہے، بے نمازی ہے، جو کمینہ ہے، جس کے فطرت میں کمینہ پنی داخل ہے، میں اس کی خلافت کو منظور کر سکتا ہوں، اس کی بیعت کو منظور کر سکتا ہوں؟ یہ مجھ کو نہیں ہو سکتا ہے، مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، مروان بن حکم موجود تھا، مروان بن حکم کہتا ہے اگر یہ خلافت نہیں قبول کرتے ہیں، بیعت نہیں مانتے ہیں تو موقع بہت اچھا ہے، انہیں مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ لیکن امام حسین نے کہا ہے علی ولید بن عتبہ، اگر تمہیں خلافت یزید کے بارے میں ہمیں بتانی ہے تو تنہا مجھ کو بلا کے کیوں پیش کر رہا ہے؟ چند لوگوں کو بلا کے سب کے سامنے خلافت کی بات ہونی چاہیے، ہم اس ناہنجار کی خلافت کو قبول کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ وہاں سے باہر چلے آئے۔ مروان ابن حکم کہتا ہے گورنر ولید بن عتبہ سے کہ آپ نے بہت بڑی بھول کیا، یہ موقع بہت اچھا تھا مارنے کا، انہیں ہم قتل کر دیتے معاملہ تمام ہو جاتا، لیکن آؤ اللہ اکبر۔ امام علی مقام سمجھ گئے آپ گھر آتے ہیں۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے انتظار ہو رہا ہے کہ مغرب کا وقت ہو جائے، رات کا وقت طاری ہو جائے۔ امام علی مقام اپنے سارے کنبہ قبیلوں کو اکٹھا کرتے ہیں، یہ مدینہ کی زمین پہ رہنے کے لائق نہیں ہے، اب ولید بن عتبہ زیادتی کرے گا، اس لیے آپ سارے کنبہ قبیلے کو تیار کرتے ہیں اور آپ ارادہ فرما لیتے ہیں کہ اب یہاں سے کوچ کر کے، یہاں سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے چلیں، خانہ کعبہ کے قریب رہیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ مگر اللہ اکبر، ایک دور وہ تھا امام حسین کے نانا جان نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ معظمہ کی زمین کو آباد کیا تھا، آج انہی کا بیٹا مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ کی جانب جا رہا ہے، سارے خاندان کو لے کر۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جلدی جلدی حکم دیا، تھوڑے تھوڑے جو سامانات تھے سامانات کو جلدی جلدی باندھ دیے گئے، مشکزوں میں پانی ڈال دیے گئے، سواریاں تیار کی کر دی گئی۔ امام علی مقام سب سے پہلے اپنے نانا جان کی قبر انور پہ پہنچتے ہیں اور وہاں رو رو کے نانا جان سے کہتے ہیں نانا جان اب میں آپ کے مدینے کو چھوڑ رہا ہوں، اس زمین کو چھوڑ رہا ہوں، اس زمین کو الوداع کہنا چاہتا ہوں، اب آپ کا بیٹا حسین جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی غرض آتی تھی، کوئی تکلیف آتی تھی نانا جان تو مزار پہ آتا تھا، وہ تکلیفیں دور ہو جایا کرتی تھی، وہ پریشانیاں دور ہو جایا کرتی تھی۔ یا اللہ، یا رسول اللہ، اے نانا جان اب آپ کا شہر مجھ سے چھوٹ رہا ہے، ہمارے لیے دعا فرمائے۔ امام حسین نے ہمیں سبق دے دیا ہے اگر کوئی پریشانی کا ٹائم آ جائے تو آپ مزاروں پہ چلے جائیں، اولیاء اللہ کی قبروں پہ چلے جائیں اور اپنے دل کا دکھڑا انہیں سنائیں، یقیناً ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوگی۔ جب نبی کا بیٹا رسول کے مزار پہ مصیبت کے ٹائم حاضری دے کے دنیا کو بتا سکتا ہے کہ جب مصیبتیں تمہارے پاس آ جائے تو مزاروں کے قریب آ جاؤ اور اپنے دل کے حال کو بیان کر دو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اس لیے ثابت ہو گیا کہ جب نبی کا بیٹا پریشانی آنے
پہ مزار پہ جا سکتا ہے تو ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے بیٹے کے غلام ہیں۔ بلا شبہ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو مزارات اولیاء پہ ہم جائیں اور اپنے دلوں کے حال کو سنائیں تو میرا امام کہتا ہے اگر وہ اللہ و رسول لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، آل انڈیا تنظیم الغیب غریب نواز، نعرہ تکبیر، آج مختصر امام علی مقام نانا جان کے قبر انور سے نکل کر امی فاطمہ کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں سلام پیش کیا، اپنے بھائی امام حسن کی قبر انور پہ سلام کیا۔ محترم سامعین کرام، مقدس خانقاہوں سے گزر کر سید الشہداء امام علی مقام نے مدینہ سے مکہ شریف کا سفر کا ارادہ کر لیا۔ رات کے لمحات طاری ہو گئے، چھوٹا سا قافلہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں ایک روایت میں 82 افراد ہے اور ایک روایت میں 92 افراد ہے، لیکن سب سے اصح قول یہی ہے کہ بچے عورتیں مرد ملا کر کے 82 افراد موجود تھے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ لے کر امام علی مقام مدینہ شریف کی زمین سے آپ جو ہے ہجرت کر کے مکہ معظمہ کے راستے میں آ گئے۔ جب مکہ شریف آپ پہنچے، اللہ اکبر، ادھر کوفے والوں کے اندر کوفے والے اللہ کے رسول کے محبت میں اتنا وارفتہ تھے، نبی کے بیٹے کی محبت میں اتنا وارفتہ تھے، ان لوگوں نے جو کوفہ کے بڑے بڑے معزز لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان لوگوں نے خطوط کو لکھنا شروع کر دیا۔ امام علی مقام کے نام سے خطوط آنے لگے، اے امام آپ کوفہ چلے آئیں، اگر آپ کوفہ آ جائیں گے تو آپ کے دست حق پرست پہ ہم بیعت کر لیں گے۔ ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے، یزید کو اپنا پیشوا ہم نہیں مانتے، لیکن اگر میرے امام آپ نہیں آؤ گے تو کل میدان محشر میں اگر پروردگار نے مجھ سے پوچھا، مصطفیٰ جان رحمت نے سوال کیا کہ تم کس کو پیشوا مانے تھے، کس کو خلیفہ مانے تھے، تو اللہ اکبر ہم کہنے کے لیے بری ذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے امام کو خط لکھا، کوئی ہمارا ہادی بشکل نبی کا بیٹا نہیں آیا جس کے ہاتھوں پہ ہم بیعت کر کے اور اپنے ایمان کی سلامتی کر سکیں، اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ اس طرح سے تقریباً 150 خطوط امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے، مکہ معظمہ کی زمین پر ہے۔ آپ ان سارے خطوط کو پڑھنے کے بعد کہا کہ اب ٹھیک ہے، اس کے بعد کوفہ والوں کے جائزہ لینے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ بہترین تجربے کار، بہترین مدبر، بہترین عالم، بہترین بردبار، ایک بہترین جانباز، ایک بہترین تیر باز کو سپاہی کا انتخاب کیا۔ اپنے چچا جان بھائی، چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کا انتخاب فرمایا کہ جو تجربے کار بھی ہیں، جو بردبار بھی ہیں، علم کے اعتبار سے بہت اچھے جانکار بھی ہیں اور جو تجربہ بھی رکھتے ہیں، لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے پڑھ لیا کرتے ہیں، ان کی منشا کیا ہے؟ آپ نے کہا چلو پہلے امتحان کے لیے اپنے جو ہے چچا زاد بھائی کو بھیج کر کے پتہ لگائیں کہ کوفہ کے حالات کیسے ہیں۔ اگر حالات اچھے ہوں گے تو ہم بھی چلیں گے، حالات نہیں اچھے ہوں گے تو کوئی ضرورت وہاں جانے کی نہیں ہے۔ کوفیوں کے لیے یہ چیز مشہور تھی کہ کوفی وفادار نہیں ہوتا، کوفی غدار ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کا انتخاب امام علی مقام نے کیا۔ مکہ کے بڑے بڑے شرفا نے بہت اچھی طرح سمجھایا، بار بار سمجھایا سرکار ان کے چکر میں نہ پڑے، وہ لوگ بہت بڑے بے وفا ہیں، غدار ہیں، وہ لوگ کبھی ان سے وفا کی بو نہیں آتی سوائے امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ اس طریقے سے لوگوں نے کہا، مگر ان خطوط کو دیکھ کر میرے امام نے ان خطوط کو دیکھنے کے بعد کہا ٹھیک ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ کے جانب جانے کا سفر کر لیے تو ان کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جن کا نام محمد اور ابراہیم ہے، یہ دونوں بچے تیار ہو گئے، ابا حضور ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹے تم لوگ وہاں نہ جاؤ، وہ زمین دشمنوں کی ہے، وہ علاقہ دشمنوں کا ہے، کوفیوں کا شہر ہے، بڑے بے وفا ہیں، مگر وہ بیٹے کہتے ہیں ابا اگر آپ بھوکے رہیں گے تو آپ کے ساتھ
ہم بھی بھوکے سو جائیں گے. اگر آپ ہمیں جو ہے آپ سوئیں گے تو آپ کے سینے پہ سر رکھ کے کم از کم ہم سو جائیں گے. آخرکار امام علی مقام کے چچا بھائی حضرت مسلم بن عقیل نے ان بچوں کی فریاد کو قبول کر لیا اور المختصر ان بچوں کو اپنے ساتھ سواری پہ بیٹھا لیا اور لے کر کے آپ چلے ہیں مکہ کی زمین سے چلتے چلتے کوفہ کے سرحدوں میں داخل ہوئے. جیسے المختصر کوفہ کی وادی میں امام مسلم داخل ہو گئے, ان بچوں کو قاضی شریح کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد سیدھے آپ کوفہ کی بڑی مسجد میں پہنچ گئے. جیسے آپ کا مسجد میں پہنچنا ہوا پورے کوفہ میں شور ہو گیا, اولاد رسول آ گئے ہیں, اللہ اکبر, نبی کے گھر کے افراد آ چکے ہیں, ہاشمی خاندان کے پھول آ چکے ہیں. جیسے لوگوں نے سنا ذوق در ذوق کوفہ کی مسجد میں اکٹھا ہو گئے. پہلے دن ایک کے بعد دیگرے دھیرے دھیرے علماء کرام فرماتے ہیں تقریباً 18,000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیا. پھر دوسری صبح ہوئی تو اور زیادہ بڑھتے گئے, تیسری صبح ہوئی تو اور بڑھتے گئے. اس طریقے سے 3 دنوں کے اندر تقریباً 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت تسلیم کر لیا, امام حسین کی بیعت کو مان لیا. اب اس کے بعد کچھ لوگ تھے, کچھ لوگوں جو یزید کے حامی تھے, جو یزید کے کچھ کتے پر رہے تھے, ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں کے جو گورنر ہیں نعمان ابن بشیر بہت نرم دل ہیں, یہ محب اہل بیت ہیں, یہ تو مسلم بن عقیل کو کچھ نہیں بولتے. اس لیے 3 دن گزر گیا تو یزید کے کچھ حامیوں نے یزید کو خط لکھا, اے یزید آپ جو ہے کوفہ, آپ دمشق میں ہو, آپ اس شہر میں ہو اور یہاں کوفہ کا حال اتنا بگڑ گیا ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں جو امام حسین کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں, امام حسین کے نام سے اپنے ہاتھ پر سب کی بیعت لے رہے ہیں اور 3 دن کے اندر 40,000 لوگوں نے بیعت کو تسلیم کر لیا ہے. اگر یہی حال رہ گیا تو 1 دن 2 دن اور نہیں گزریں گے, سارا کوفہ امام مسلم کے انڈر میں ہو جائے گا. اس لیے جلدی کرو, کسی دوسرے گورنر کا انتخاب کرو. جیسے ہی قاصد خط لے کے پہنچا, اب جیسے یزید خط پاتا ہے اس کو بے چینی پڑ جاتی ہے. بصرہ کا کوفہ حرام خور جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے, علماء اس کے تاریخوں میں لکھتے ہیں کہ جب جس کے باپ کا پتہ رہتا ہے تو شجرے میں فلاں ابن فلاں لکھا رہتا ہے, لیکن اس کے شجرے میں جہاں لکھا ہوا ہے عبید اللہ ابن زیاد ابن اب اتنا جملہ لکھا ہوا, علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے, یہ حرام خور کا اولاد ہے, اس کی ماں اللہ اکبر قربان جائیں, یہ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے پیدائشی حرام خور تھا. اس کے لیے خط روانہ کیا یزید نے کہ بصرہ کی گورنری تمہارے ہاتھ میں رہے گی ہی, کوفہ کی گورنری فوری تم لے لو اور وہاں نعمان ابن بشیر کو معزول کر دو. مسلم بن عقیل پہنچ چکے ہیں, لوگوں نے ان کی بیعت کو قبول کر لیا ہے. جلدی سے مسلم بن عقیل کو سختی کے ساتھ جہاں پاؤ قتل کر دو اور جو حامیان مسلم بن عقیل ہیں ان کو بھی قتل کر دو, قید کر دو. جتنی سختی کر سکتے ہو جلدی سے کرو. عبید اللہ ابن زیاد سوچا موقع بڑا اچھا ہے, بصرہ کی گورنری تو ہاتھ میں ہے ہی ہے, اب کوفہ کی گورنری بھی ہاتھ میں آ جائے گی. جلدی سے بڑی تیز رفتار سواری لیا اور کوفہ کی طرف پہنچا. کوفہ سے کچھ دور کے فاصلے پہ تھا تو مکاری لباس پہنتا ہے, حجازی لباس پہنتا ہے, اور اس درمیان 3 دنوں کے اندر مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا تھا امام علی مقام کو کہ یہاں کا ماحول بہت سازگار ہے, یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے. اس لیے وہ خط بھیج چکے تھے. ادھر تیسری رات آنے کے قریب ہے, 40,000 لوگوں نے بیعت کر دیا. ادھر عبید اللہ ابن زیاد آتا ہے اور اس حجازی راستے کی طرف سے داخل ہوتا ہے جہاں سے لوگوں کو انتظار تھا کہ میرے امام اسی راستے سے آئیں گے, نبی کے شہزادے اسی راستے سے آئیں گے. اسی راستے سے عبید اللہ ابن زیاد مکار اب حجازی لباس پہنتا ہے. حجازی لباس پہن کے جیسے حدود کوفہ میں داخل ہوا, لوگ سمجھ گئے کہ امام حسین آ گئے, نبی کے بیٹے آ گئے, اولاد نبی آ گئے ہیں. سب لوگ اکٹھا ہو گئے, نعرہ مارنا شروع کیا, اللہ اکبر. لوگ ذوق در ذوق اکٹھا ہو گئے, کئی ہزار
आशिकान हुसैन की भीड़ लग गई और ये गौर से देख रहा है कितना जोश है इन लोगों के अंदर, कितना जोश इमाम हुसैन के नाम पर है। बड़ी गौर से देख रहा था। धीरे धीरे अंदर आगे बढ़ा, लोग सलाम करते हैं, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद सलाम का जवाब नहीं देता। लोग धीरे धीरे अंदर समझ रहे हैं अगर ये औलादे रसूल होते तो सलाम का जवाब जरूर देते, मगर ये सलाम का जवाब नहीं दे रहा, ये तो कुछ और लग रहा है। जैसे जैसे कूफा की मस्जिद के करीब जाने का जो रास्ता है, बजाय मस्जिद के जाने के वो उस रास्ते की तरफ सवारी मोड़ता है जो गवर्नर हाउस की तरफ जा रहा है। जब सवारी उधर मोड़ा तो लोग समझ गए ये इमाम हुसैन नहीं है, ये औलाद रसूल नहीं है। वो फौरी गवर्नर हाउस पे पहुंचा और वहां पहुंच के जल्दी जल्दी पहले वहां के गवर्नर नुमान बिन नशीर को इस जो है ओहदे से उनको मासूल करता है और मासूल करने के बाद फौरी गवर्नरी का जो है गवर्नरी का ताज अपने पहनता है और कहता मैं यहाँ का गवर्नर मुकर्रर हो गया हूँ। लोगों में ऐलान कर दिया खबरदार जितने लोग इमाम मुस्लिम के हामी हैं, जिन जिन लोगों ने बैत किया है शराफत इसी में है, अगर अपने जानों की खैर चाहते हैं तो मुस्लिम को मेरे हवाले कर दें और मुस्लिम को मेरे हवाले अगर नहीं किया गया तो मैं सबको कत्ल कर दूंगा, ईंट से ईंट पजवा दूंगा, सबके गर्दनों को जिस्मों से जुदा कर दूंगा और अगर कोई मुस्लिम का हामी मिल गया तो मैं उसकी लाश को बीच चौराहे पे खड़ा कर दूंगा। अल्लाह पर इस तरीके से गजबनाक अंदाज में ऐलान किया और जो बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग थे उनको जल्दी जल्दी गवर्नर हाउस में बुलाता है। सुबह को बुला के सबको सख्त तंबीह करता है, सुनो खबरदार यजीद के बैत पे हाथ पे सबको बैत करनी है। यजीद वक्त के खलीफा है, यजीद जो है खलीफा बन चुका है, इसलिए उनके बाप ने उन्हें खिलाफत सौंपी है। सब लोगों की जिम्मेदारी है कि यजीद के हाथ पे अपना हाथ दो, मुस्लिम बिन अकील से अपनी बैत को तोड़ दो। जो मुस्लिम बिन अकील को अपने घरों में रखेगा उसको घर से बेघर कर दिया जाएगा, आबादी से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसकी लाशों को जो चौराहों पे उसके जिस्म से सर को अलग करके उसकी लाश को लटका दिया जाएगा। कुछ लोग डर गए, छोटे छोटे दिल के आदमी थे, कूफा के लोग बदमाश नहीं हैं, वो तो बहरहाल कूफा के लोग बेवफा थे। इस तरीके से जब वो जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का खबर सुनते हैं और ज्यादा सहम गए। अब जब नमाज ज़ोहर का टाइम सुबह आता है, अल्लाह अकबर, तो नमाज में 4000 आदमी हैं, मगरिब का वक्त आता है तो 400 आदमी हैं और जैसे सलाम मुस्लिम बिन अकील ने फेरा तो सब के सब सलाम फेरना होता है। जैसे सलाम फेरा, दाहिनी जानिब तो कोई नहीं, बाईं जानिब कोई नहीं, सारे लोगों का हाल ये है। मुस्लिम बिन अकील समझ गए कि अब जो है ये लोगों की मोहब्बत है। आपके दिल में बार बार वही जुमला खटकता था कि मैंने अपने भाई को, मैंने इमाम अली मकाम को जो खत लिख दिया है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बड़े अकीदतमंद हैं, यहाँ के आदमी बड़े अच्छे हैं, कहीं वो खत पा करके और वहां से फौरी चल न दें। अल्लाह अकबर, उस जमाने में हमारे जमाने के तरह टेलीफोन नहीं था कि लम्हों में सारे खबर को बता दिया जाए। उसके बाद आखिरकार मुस्लिम बिन अकील का हाल ये होता है, मुस्लिम बिन अकील को सिपाहियों ने कैद कर लिया, मुस्लिम बिन अकील को सिपाहियों ने कैद कर लिया और कैद करना चाहा। उसके बाद उसमें कुछ मुहिब अहले बैत थे, आखिरकार आप मस्जिद में बैठे हैं, कैद करने के बजाय मोहम्मदी कछाड़ का शेर किसी तरीके से उनकी वार से पकड़ हो जाता है। रात का टाइम तारी है, आप रात के हिस्से में सोचते हैं कहीं चलो किसी के घर में पनाह ले लो। आप चल रहे हैं कूफा की गलियों में, सबके दरवाजे बंद हो गए हैं। एक खातून है जिसका नाम तवा है, तवा नाम की खातून का दरवाजा इसलिए खुला हुआ है कि उसका शौहर हारिस जो है, उसका शौहर इंतजार में, तलाश में था मुस्लिम बिन अकील के कि वो कहाँ है। मुस्लिम बिन अकील के तलाश में था, इसलिए रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, दरवाजा उसका खुला हुआ है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब उस दरवाजे पे पहुंचे तो कहा अम्मी जान मुझे पानी दे दो। थोड़ी वो पानी लाती है, पिलाती हैं, फिर उसके बाद आप बैठ जाते हैं। मुस्लिम बिन अकील बैठ गए, उसने कहा आपने पानी को पी लिया है, अब अपने घरों पे चले जाएं, अपने घर आप चले जाएं, कूफा का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए आप अपने घर चले जाएं। फिर दोबारा वो कहती है कहाँ आप क्यों नहीं जाते, आपने पानी पी लिया है, अगर खाना खाना
کھانا بھی کھا سکتے ہو، مگر آپ خدا کے واسطے یہاں سے چلے جائیں، اس لیے کہ ماحول یہاں کا ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے گھر پہ کیوں نہیں جاتے؟ اتنا سننا تھا، حضرت مسلم بن عقیل کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا اے ماں، چونکہ جن کے گھر ہے وہ تو اپنے گھروں پہ جا سکتے ہیں، ہمارا کہیں یہاں کوئی گھر نہیں ہے، میں مدینے کا مسافر ہوں، میں ہی مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ محب اہل بیت تھی، جب آپ کا نام سنا تو آپ کو قدموں پہ گر جاتی ہے اور جلدی سے کہا آپ اندر تشریف لے چلیں، آپ اندر تشریف لے چلیں۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے، بستر بچھا دیا، کھانے کا انتظام کیا۔ کچھ لمحات گزرتے ہیں، وہ اس کا ظالم شوہر، اس کی دوستی اشعث سے تھی، محمد بن اشعث سے تھی، وہ رات کے حصے میں آتا ہے، آنے کے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے ہی گھر میں ہیں۔ اس کی بیوی نے مختصر اس طریقے سے باتیں بتانی شروع کر دیا، وہ اشاروں سے سمجھ گیا۔ رات کے حصے میں وہ اس محمد بن اشعث کو خبر کرتا ہے کہ مسلم بن عقیل تو ہمارے گھر ہے۔ محمد بن اشعث عبید اللہ ابن زیاد کو خبر کرتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد، صبح کا ٹائم ہوا، کئی فوجی دستے کو جو تلواروں سے لیس، ہتھیاروں سے لیس تھے، حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے طوا کے مکان پہ بھیج دیتا ہے۔ جب سب لوگ ایک ایک بعد دیگرے آئے اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز جب مسلم بن عقیل کے کانوں میں سنائی دیتی ہے، آپ سمجھ گئے کہ کوفہ کے لوگوں نے لگتا ہے خبر کر دیا ہے، اب عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اس لیے لگتا ہے خبر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آتے ہیں، سارے لوگ آ کر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے تلوار کو نکال لیا، محمدی کچھار کا شیر جب نکلتا ہے، تلوار کو فضا میں لہرایا، تلواروں کو چلانا شروع کر دیا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، جیسے کچھ بدماشوں کے سروں کو حضرت مسلم بن عقیل نے کیڑے خربوزے کی طرح آپ اپنی تلواروں سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان بدماشوں کی ایک عادت سمجھ میں آئی، گوری کہا کہ اب یہ محمدی کچھال کے شیر سے ہم پیش نہیں پا سکتے، اس لیے کوئی چال ہمیں چلنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا اے مسلم بن عقیل، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، برائے مہربانی آپ تلوار کو روکیے، ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ امان کا نام جب مسلم بن عقیل نے سنا ہے، آپ نے اپنی تلوار کو چلانا بند کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کمر میں تلوار کو رکھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ چلیے گورنر ہاؤس پر آپ کو امان مل چکا ہے۔ گورنر ہاؤس پہ آپ کو لے کے چلے، چند قدم کے فاصلوں پہ چلے تھے کہ آپ نے پیٹھ سے اس تلوار کو دشمنوں نے نکال لیا۔ آپ سمجھ گئے کہ ان لوگوں کی دوسری غداری ہے۔ پہلی غداری تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا امان دے دیا، یہ پہلی غداری ہے، اور دوسری غداری یہ دیکھیں، انہوں نے ہمارے کمر سے تلوار کو نکال لیا ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے، یہ لوگ ہمیں قتل کریں گے۔ آخرکار المختصر عبید اللہ ابن زیاد کے جو ہے دارالخلافت میں لوگ پہنچا دیے، اس جو ہے اس گھر میں پہنچا دیے جہاں عبید اللہ ابن زیاد اپنے فوجیوں کے ساتھ آرام کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ جب مسلم بن عقیل اس پہ دارالخلافہ میں پہنچتے ہیں تو کہا انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں چھت پہ لے جاؤ، محل پر لے جاؤ اور ان کو اس طریقے سے قتل کرو کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل جب جاتے ہیں، جیسے آپ کو گورنر ہاؤس میں آواز دے دی گئی، جلاد کو حکم دے دیا گیا کہ انہیں شہید کر دیا جائے، حضرت مسلم بن عقیل دیکھتے ہیں کہ عمر بن سعد عبداللہ ابن سعد کھڑا ہے۔ آپ نے کہا میری کچھ باتیں آپ سن لو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ صحابی رسول کے بیٹے ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا میں نہیں سننا چاہتا۔ عبید اللہ ابن زیاد فرماتے ہیں سن لو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اے ابن سعد تو نہیں سن لیتا، دیکھ تیرا وہ دشمن کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد ابن سعد کو کچھ دور لے جا کر مسلم بن عقیل کہتے ہیں سنو، ہم اس شہر میں آئے ہیں، تقریباً 700 درہم ہم قرض ہو گئے ہیں، وہ 700 درہم ہمارا گھوڑا ہے، اس گھوڑے کو بیچ کر کے ان کے حوالے کر دینا، اور دوسری بات یہ ہے ہمارے شہزادے قاضی شریح کے گھر موجود ہیں، ان کو
उनको बहिफाजत मदीना मुनव्वरा पहुंचा देना। और तीसरी बात यह है, हमने अपने भाई इमाम हुसैन को खबर भेज दिया है, वो आने वाले होंगे, उन्हें किसी के जरिया से रुकवा दिया जाए तो उन्हें हरगिज़ यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये 3 बात कहते हैं, उसके बाद गवर्नर हाउस के छत पे जल्लाद आपको लेके जाता है, लेके जाने के बाद उसके बाद आपको वहाँ शहीद कर देता है। अल्लाह अकबर। इब्ने साद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से आता है और सारे इन तीनों भेदों को फौरी खोल देता है कि मुस्लिम बिन अकील ने ऐसा ऐसा कहा है। अल-मुख्तसर। उसके बाद उसे जब मालूम हो गया कि मुस्लिम बिन अकील के साथ 2 शहजादे भी आए हैं, उसने ऐलान किया, खबरदार मुस्लिम बिन अकील के बेटे जो यहाँ आए हुए हैं, सबकी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें तलाश के लाओ, जो उन्हें तलाश के लाएगा उसको इनाम से माला माल कर दिया जाएगा, और जो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को अपने घर रखेगा उसके घर को बर्बाद करके और उसके सर को जिस्म से जुदा कर दिया जाएगा। ऐलान करता है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। उसके बाद रात का हिस्सा तारी होता है। काजी शुरैह के घर में वो दोनों बच्चे आराम कर रहे थे। अब रात का हिस्सा है। हजरत काजी शुरैह ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादे को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद उनके सर पे हाथ को रखा। सर पे हाथ रखने के बाद अपने करीब बुला लिया। जैसे सर पे हाथ रखते हैं वो दोनों शहजादे कहते हैं, ऐ मुहिब्बे अहले बैत, आप मुहिब्बे अहले बैत हो, आप तो इस तरीके से मेरे सर पे हाथ रख रहे हो जैसे कि मेरे खानदान की रीत है, जब किसी के बाप का इंतकाल हो जाता है, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, उनके सरों पर इस तरीके से हाथ रखे जाते हैं। क्या हम यतीम तो नहीं हो गए? क्या हमारे बाप को शहीद तो नहीं कर दिया गया? हजरत काजी शुरैह की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, शहजादों, आपके बाप को शहीद कर दिया गया है, अब आपका रहना यहाँ ठीक नहीं है। उसने ऐसा ऐसा ऐलान कर दिया है। आप अपने बेटे असद को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटे असद, इन बच्चों को जल्दी से तैयार करके बाबुल इराकीन से एक काफिला आने वाला है जो मदीना शरीफ जाएगा, उस काफिले में इन बच्चों को जल्दी से ले जाके काफिले के हमरा कर दो और तंबीह कर देना कि इन बच्चों को बखैरियत मदीना शरीफ पहुंचा देंगे। अल्लाह अकबर। रात का हिस्सा गुजरा। जैसे रात का कुछ हिस्सा जो है गुजर रहा था, उसके बाद रात के कुछ हिस्से में असद उन दोनों बच्चों को लेता है जो काजी शुरैह के बेटे हैं, लेकिन रात में निकल गया। उस बाबुल इराकीन के रास्ते से जब पहुंचा है तो देखा कि काफिला बहुत दूर निकल चुका है। काफिला बहुत दूर निकल चुका है। तो आप असद कहते हैं, ऐ शहजादे रसूल, वो देखो जो गर्द गुबार दूर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वही काफिला मदीना जा रहा है। तुम लोग दौड़ते हुए चले जाओ, अभी तेजी से जाओगे, कुछ दूर के फासले पर उन काफिले से आपकी मुलाकात हो जाएगी। अब ये बच्चे बड़ी तेजी से, इधर बाप के मरने की खबर है, बाप के शहीद होने की खबर है। वो बच्चे यतीम जो कभी पैदल नहीं चले थे, बड़ी तेजी से उस रास्तों को तय कर रहे हैं। चलते चलते एक बच्चे जो छोटे हैं, जो छोटे भाई हैं, उनके पाँव में एक कांटा चुभ जाता है और उसके बाद जैसे वो चुभता बैठ जाते हैं, रोने लगे। बड़े भाई ने कहा, बाबू क्या हुआ? ये आपको मेरे भाई क्या हो गया? कहा, कांटा चुभ चुका है और पूरा पैर खून से जख्मी हो गया है। कहा, कांटे का लिहाज ना करो, जल्दी जल्दी चलो, और वो काफिला बहुत दूर जा रहा है, अभी काफिला हमसे छूट जाएगा। उसके बाद कुछ दूर और तेजी से दौड़ते हैं, मगर पांव इतना जख्मी हो गया कि वो नाजुक, जो फूल से ज्यादा नाजुक बंदे हैं, वो बच्चे हैं, और वो बच्चे चल न सकते पैदल। कुछ दूर चले हैं कि पांव में बिल्कुल वरम आ जाता है, जख्मी हो जाता है। वो छोटा भाई को बड़े भाई भी देख करके बैठ गए। फिर सुबह का सवेरा हो गया। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद के सिपाही उधर से गुजर रहे थे, इन दोनों बच्चों को देखते हैं। दोनों बच्चों को देखा, शक्लें नूरानी है, शक्लें नूरानी है। कहा, तुम लोग कौन हो? तो जो कि नबी के खानदान के शहजादे हैं, इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए झूठ ना बोल करके कहा, हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, उन्हीं के दोनों बेटे, हम इब्राहिम और मोहम्मद हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने उन्हें दबोच लिया पकड़ के, और सीधे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के गवर्नर हाउस में बच्चों को पहुंचा दिया। यही मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद
دیکھتا ہے تو فوری جیل کے حوالے کر دیتا ہے۔ مشکور نامی ایک غلام ہے جو جیل خانے میں رہتے ہیں، جو جیل کے دروازے پہ رہتے ہیں، جو جیل کی ذمہ داریاں جن کے حوالے تھی، مشکور کو عبید اللہ ابن زیاد آواز دیتا ہے، آپ ان بچوں کو جیل خانے میں رکھو، انہیں جیل میں اس وقت تک رکھو گے جب تک امیر المومنین معاذ اللہ یزید کا کوئی جو ہے فرمان نہ آ جائے کہ ہم انہیں زندہ اس کے پاس بھیجیں یا اس کو جو ہے اس کے سر کو اس کے پاس بھیجیں، تب تک ان بچوں کو جیل خانے میں رکھو گے۔ مشکور نے کہا ٹھیک ہے، جیل خانے میں رکھا ان بچوں کو۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اس کے بعد تیسری رات جب آئی تو مشکور ان بچوں کو بلاتا ہے، ان کے پیشانیوں کو چومتا ہے، کہتا ہے بیٹو شہزادو، نبی کے گھر کے شہزادے، آپ کا رہنا یہاں ٹھیک نہیں ہے، چلو رات کے حصے میں یہ ہماری انگوٹھی ہے، اس کو تم لوگ لے لو اور یہی سی راستے سے قادسیہ کے راستے سے چلے جاؤ، کچھ دور کے فاصلے پر میرا بھائی حاکم ہے، وہاں کا امیر وقت ہے، اس کے پاس گاؤں پہ رہتا، چلے جاؤ گے اور اس سے میرے سارے یہاں کے حالات کو بیان کر دو گے اور میری دی ہوئی نشانی انگوٹھی انہیں پیش کر دینا، وہ تم کو سلامتی کے ساتھ مدینہ شریف پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن قسمت کی بدنصیبی، صیاد کیا کریں، سر پہ گرا پہاڑ تو فریاد کیا کریں۔ مشہور نامی اس محب اہل بیت نے ان بچوں کو انگوٹھی اپنی دے کے نشانی بھیجا اور وہ بچے نکل گئے، جیسے چلے پوری رات چلتے رہے، مگر عالم یہ ہے چلتے رہے جیسے صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، پھر وہی کوفہ کی در و دیواریں نظر آ رہی ہیں، کوفہ کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ قسمت کی بدنصیبی ہے، فریاد کیا کریں، سر پہ گرا پہاڑ تو فریاد کیا کریں۔ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول کے شہزادوں کا حال دیکھیں، پوری رات چکر لگاتے رہے، بجائے کوفہ شہر سے باہر ہونے کے کوفہ شہر ہی میں گھوم کے رہ جاتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو ان لوگوں نے دیکھا اب صبح ہوگی، اجالا ہو گیا، ابھی عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے، گرفتار کر لیں گے، چلو کہیں پناہ لے لیا جائے۔ ان بچوں نے دیکھا سامنے ایک درخت ہے جس کے اندر کچھ کھو نما ہے، وہ درخت کھوکھلے کی شکل میں تھا، اسی کھوکھلے میں دونوں شہزادے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت چپکے سے سنسنی آواز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی دیکھ نہ پائے۔ ابھی عبید اللہ ابن زیاد کے کتے ہمیں دیکھیں گے تو ہمیں جیل خانوں میں بھی پہنچا دیں گے۔ ادھر یہ بچے یہاں ہیں اور صبح کو مشکور نامی انسان کو بلایا جاتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد انہیں طلب کرتا ہے، جیل کا معائنہ کیا، دیکھا جیل سے بچے غائب ہیں، کہا ہے مشکور بچے کہاں چلے گئے؟ کہا کہ ہم نے انہیں آزاد کر دیا۔ کہا کیوں تم نے آزاد کر دیا؟ کہا اہل بیت ہونے کی بنیاد پر ہم نے آزاد کر دیا۔ کیا کس لیے آزاد کر دیا؟ کہا اس لیے آزاد کر دیا، اہل بیت کی محبت میں آزاد کر دیا، جو انہیں آزاد کرے گا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اس لیے اے عبید اللہ ابن زیاد ہم نے ان کو آزاد کر دیا۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کہا ڈر کیا، میں انسان سے نہیں ڈرتا، خدا پاک سے ڈرا کرتا ہوں، اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ دنیا کے کسی حکمران سے نہیں ڈرا کرتا ہے۔ مشکور کو کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے جلادوں کو بلاتا ہے، کہا اس کو اتنا درہ مارو کہ یہ ہی ختم ہو جائے۔ مشکور کے لیے محب اہل بیت ہے، اس کے جلاد دروں کو لے کے قریب آتے ہیں اور کوڑا برسانا شروع کر دیا۔ جب پہلا کوڑا گرا تو مشکور کہتے ہیں الحمدللہ یہ محبت اہل بیت کا کوڑا ہے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے دوسرا کوڑا گرا تو کہا سبحان اللہ یہ اہل بیت کی محبت میں کوڑا گر رہا ہے۔ تیسرا کوڑا گرا تو کہا الحمدللہ، اس طریقے سے تیسرے کوڑے میں آپ کو اصل جنت ہو جاتے ہیں، آپ کی روح قبض انسری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ اور ادھر ان بچوں کا حال یہ ہے، پیڑ کے کھو میں بیٹھے ہیں، ایک خاتون ہے، ایک لونڈی ہے، کنویں میں پانی بھرنے کے لیے پہنچی تو جیسے کنویں میں اپنے ڈول کو ڈالا
تو کنویں کے اندر کچھ تصویریں جھلکتی دکھائی دیتی ہیں. ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد پھر اوپر دیکھتی ہے یہ کس کی تصویریں ہیں, یہ کس کی اتنی خوبصورت تصویریں ہیں. لوڈی دیکھتی ہے تو دو شہزادے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کی تصویر پانی میں جھلک رہی ہے, انہی کا چہرہ پانی میں جھلک رہا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد وہ لوڈی پانی کو بھرنا بند کر دیا, کہا ان کے قریب گئی, کہا آپ نیچے آ جاؤ, کون ہو, آپ کا نام کیا ہے. انہوں نے پھر سمجھ گئے بچے کہ ابھی ہم کو پھر عبید اللہ کے بارگاہ میں پہنچا دیا جائے گا, اس کے دربار میں ہمیں پیش کر دیا جائے گا. لیکن یہ چونکہ اولاد رسول ہیں, خاندان اہل بیت کے محبت پھول ہیں, یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اللہ اکبر. جان چلی جائے مگر جھوٹ نہیں بولیں گے, جان چلی جائے مگر جھوٹ نہیں بولیں گے, سر جدا ہو جائے مگر جھوٹ کا استعمال نہیں کریں گے. رسول کے شریعت کا اتنا لحاظ ہے کہ جان جائے تو چلی جائے مگر جھوٹ کا استعمال نہیں ہوگا. مسلمانوں آپ بھی انہی کا کلمہ پڑھتے ہو, ذرا آپ سوچو کتنا جھوٹ بولتے ہو, صبح شام آپ سے کتنا جھوٹ واقع ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے جھوٹ جیسی بری بیماری سے بچنے کی پرہیز کرو. اللہ اکبر. خاندان اہل بیت کے فضائل سن رہے ہو, چھوٹے چھوٹے بچوں کے حال کو دیکھو, جان جانے کا یقین ہے کہ جان چلی جائے گی مگر زبان پر نبی کی شریعت کا لحاظ ہے کہ ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں. اس لوڈی سے شہزادوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں, ہم مدینے کے مسافر ہیں. اتنا سننا تھا. اس نے کہا اے شہزادوں, ہماری جو مالکہ ہے وہ محب اہل بیت ہے, وہ اہل بیت سے محبت کرتی ہے, جلدی چلو میرے گھر پہ. فوری بولنے کر کے پہنچی اپنے گھر پر. اللہ اکبر. شہزادوں کو جیسے وہ اس کی مالکہ دیکھتی ہے تو دیکھ کر کے عاشق و فدا ہو گئی. جلدی جلدی گھر کو صاف کر کے بستر لگا دیا اور کھانا بنا کے تیار کر دیا. چہرے کو چومتی ہے, کپڑے کو چومتی ہے, اور چومنے کے بعد کہا کہ اے شہزادہ رسول, میں اہل بیت سے محبت کرتی ہوں, میرے گھر میں آرام کرو, میرے گھر میں آرام کرو. اس کے بعد جیسے ان کو گھر میں بیٹھایا اور اپنے قاضی کو آزاد کر دیا کہ تم میرے گھر میں شہزادہ رسول کو لائی ہو, ان کے لانے کی خوشی میں آج میں نے تمہیں آزاد کر دیا. وہ مالکہ ان کے خدمت میں لگی ہے. اس طریقے سے دھیرے دھیرے سورج کی ٹکیا سیاہی میں ہونے کے قریب ہوئی. رات کا لمحہ طاری ہوا. ان کا شوہر دو بدبخت شقی القلب جو لالچی کتا جس کا نام حارث ہے, جو صبح سے شام تک ان بچوں کے تلاش میں گھوم رہا تھا, گھر پہ آیا. گھر پہ آنے کے بعد فوری کہا جلدی سے کھانا نکالو, مجھے کوفہ کے گلیوں میں جانا ہے, کوفہ کے چپا چپا میں گھومنا ہے. کہا بات کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے مسلم بن عقیل کے بچے جیل میں تھے اور عبید اللہ ابن زیاد نے یزید کو بھیج دیا خبر کہ ہم نے جیل میں گرفتار کر لیا ہے, اور آپ کو اگر ان کا سر چاہیے تو زندہ جو ہے سر دیا جائے, یا تو زندہ چاہیے تو زندہ بھیجا جائے. اب اس کے بعد مشکور نے ان بچوں کو کہیں اور بھیج دیا, وہ بچے کہیں بھاگ گئے ہیں جیل سے نکل کر, تو اس نے بہت سارا انعام رکھا ہے کہ جو ان بچوں کو پکڑ کے لائے گا اس کو انعام اور دولتوں سے مارا مار کر دیا جائے. بیوی حارث کی کہتی ہے آپ ایسا انعام لے کے کیا کرو گے, دنیا کی دولت فانی ہے, وہ اہل بیت پاک ہیں, وہ رسول کے گھر کے شہزادے ہیں, ان کے چکر میں کیوں پریشان ہو, اپنی عاقبت کیوں برباد کرو گے, اپنی عاقبت کیوں خراب کرو گے. اللہ اکبر. قربان جائے. مگر وہ کہتا ہے کہ تم جلدی جلدی مجھے کھانا لاؤ. کھانا کھاتا ہے. اس کے بعد بیوی کہتی ہے کہ تم ان کے پریشانی میں مت پڑو, ان کے تلاشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ان کے چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا میری بیٹی تو تقریر, میری بیوی تقریر تو نہ کر, جانتی ہے بہت بڑا انعام رکھا گیا ہے. تھوڑی دیر المختصر وہ آرام کرتا ہے. اتنے میں وہ دونوں شہزادے ہیں, جو چھوٹا شہزادہ بڑا شہزادہ, یہ دونوں خواب دیکھتے ہیں کہ نبی دو عالم جنت میں ٹہل رہے ہیں. ان کے ساتھ سیدہ طاہرہ ہے, حضرت مولا کائنات علی شیر خدا ہے, اور میرے ابا مسلم بن عقیل ہے. میرے آقا جب مسلم بن عقیل کو جنت میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے مسلم بن عقیل, تم تو چلے آئے اور اپنے بچوں کو دشمنوں کے نرگے میں چھوڑ کے آئے ہو, دشمنوں کو کہاں چھوڑ کے آ گئے ہو. اتنا سننا تھا. مسلم بن عقیل فرماتے ہیں میرے آقا
میں تو چلا آیا ہوں، ابھی چند ہی لمحوں میں میرے بیٹے بھی میرے پیچھے آنے والے۔ یہ خواب دیکھتے ہیں دونوں بچے، دونوں شہزادے خواب دیکھتے ہیں۔ جیسے چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا، بڑے بھائی کو جگایا، بھیا جان میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، لگتا ہے کہ ہمارے جانے کا ٹائم قریب آ گیا ہے، ہمارے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ دونوں بھائی آپس میں گلے سے گلے ملا کر رونا شروع کر دیے، چلانا شروع کر دیے۔ جیسے ان کے رونے کی آواز شکیب القلب حارث کے کانوں تک آتی ہے، کھڑا ہو گیا، اپنے بیوی سے کہتا ہے اے میری بیوی، آخر یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے گھر میں تو کوئی چھوٹا بچہ ہی نہیں ہے، یہ بچوں کے چلانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی حارث کی بیوی کہتی ہے ارے پڑوس کے بچے ہوں گے، روتے ہوں گے۔ کہا پڑوس کے بچے نہیں ہیں۔ جلدی سے چراغ کو جلایا اور چراغ جلا کر کے گھر میں گھسا، دروازے پہ دستک دیا، دروازہ کھولا تو اس کے بعد کہا تک کہہ رہا ہے کون ہو؟ کون لوگ ہو؟ اندر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ان بچوں نے سوچا کہ جس کے گھر میں ہم ہیں، جنہوں نے کھانا دیا ہے، پانی دیا ہے، وہ میرے حال کو پوچھنے والے ہیں، لگتا وہی ہے۔ آپ نے بلا طریق بتا دیا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ دروازہ کھول کے جلدی سے آگے بڑھا، ان شہزادوں کی زلفوں کو پکڑا، زلفوں کو پکڑ کے تماچا رسید کیا، کہا میں پورے دن جو ہے میں تمہارے تلاش میں پریشان رہا اور تم لوگ ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستر لگائے ہوئے ہو۔ اس کے بعد زلفوں کو گھسیٹتا ہوا باہر لایا اور دونوں شہزادوں کی زلفوں کو آپس میں بانٹ دیا۔ اللہ اکبر! اس زمانے میں لوگ دو طرح کے بال رکھتے تھے، ایک تو زلف شریف رکھتے تھے، یا تو بہت چھوٹا چھوٹا نبی کی سنت کے اعتبار سے بال رکھتے تھے۔ تو وہ دونوں شہزادے اس کم سینی میں بھی زلف شریف رکھے ہوئے تھے، نبی دو عالم کی سنت کو عمل کیے ہوئے تھے۔ مگر آج کے بچے بھی کم بال رکھواتے ہیں۔ آج کے بچوں کا حال دیکھو، اگر کانپور سے للولی کے لیے بس میں بیٹھ جاؤ تو آج کے بچے کچھ اس طریقے سے بال رکھے ہیں، کوئی جوتا کٹنگ بال ہے، کوئی چپل کٹنگ بال ہے، کوئی جو ہے اس طریقے سے طرح طرح کا ان کا نظریہ اور زاویہ ہے، کوئی جو ہے کتے کٹنگ ہے، کوئی طرح طرح کا کٹنگ وہ بتاتے ہیں دکانوں پر ایسا بال بنا دیا جائے۔ آج خدا جانے کیوں اس طریقے سے فیشن بن گیا ہے، یہ آج اس طرف بال ہماری قوم کا نوجوان لگ رہا ہے، جس کو دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتا یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اس کا فیشن اس طریقے سے آج بگڑا ہوا ہے کہ فیشن کے ترقی کا بدلا ہوا نقشہ ہے، پہچاننا مشکل ہے لڑکی ہے کہ لڑکا ہے۔ بکھری ہوئی ہے زلفیں اس طرح سے کانٹوں پر، کیسے کوئی یہ سمجھے یہ نر ہے کہ مادہ ہے۔ آج کے بچوں کا مزاج عجیب طرح بگڑا ہوا ہے۔ ہمارا بچہ کرتا کٹنگ بال لگ رہا ہے، ہمارا بچہ جوتا کٹنگ بال لگ رہا ہے، ہمارا بچہ بمبئی کے ایکٹر کے انداز کو دیکھ کے بال لگتا ہے۔ مگر صحیح معنوں میں بچہ کون ہے؟ رسول کا وفادار غلام بننے کی کوشش کرو۔ رسول کے وفادار غلام کی پہچان یہ ہے کہ بمبئی کے ایکٹر کو مت دیکھو، رسول دو عالم کے صحابہ کو دیکھ لو، صحابہ کرام کی زندگی دیکھو کہ صحابہ نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ اس اعتبار سے زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گا۔ المختصر ان دونوں شہزادوں کو زلفوں کو ایک دوسرے کی زلف سے کس دیا اور کہا یہی تڑپتے رہو۔ بیوی بار بار منتیں کرتی رہی مگر وہ ظالم حارث دولت کا لالچی کتا نہ ہنجار، وہ انتظار میں ہے، صبح ہوتی ہے، ان دونوں شہزادوں کو کھچر پہ باندھتا ہے جس طریقے سے آدمی کپڑے کی گٹھری مضبوطی سے باندھتا ہے۔ اس اعتبار سے ان شہزادوں کو اس کھچر کے ایک کھچر کی سواری پر ننگی پشت پر اس کے زلفوں کو باندھ کر ہاتھ کو باندھ دیا، پیر کو باندھ دیا، رسیوں سے جکڑ کے باندھ دیا اور اس کے بعد تلوار لے لیا، دریائے دجلہ کے قریب نکلا، چلو ابھی قتل کرتے ہیں اور بہت سارا انعام ہمیں مل جائے گا۔ دریائے دجلہ کے قریب پہنچا، پیچھے سے اس کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور کہا اے میرے شوہر نامدار، ارے یہ سید ہیں، انہیں تماچے نہ لگا، یہ قرآن کے پارے ہیں، یہ قرآن کے ورق ہیں، زمین پر نہ گرا، یہ آل رسول ہیں، اپنی عاقبت کو برباد نہ کر،
کر، اپنی عاقبت کو تباہ نہ کر۔ یہ نبی کے گھر کے شہزادے ہیں، اگر ان سے محبت کرے گا تو رسول تمہیں جنت عطا کریں گے، اگر ان سے عداوت کرے گا تو تم اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان کے جان کو نہ مارو، انہیں قتل نہ کرو۔ اس کے بعد وہ ایک تماچا اپنی بیوی کو مارتا ہے، اور مارتا تو بیوی پیچھے گرتی ہے، آ کر رہی ہے، ہچکیاں لے کے بے ہوش ہو گئی۔ ان دونوں شہزادوں کو قریب بڑھا، اس کے بعد اتار دیا، رسیاں کھولا، تلوار کو لہرایا، دونوں بچے سہم گئے، ہماری جان ابھی چلی جائے گی، ننھی سی عمر ہے۔ اس کے بعد جو بڑا بھائی ہے آگے بڑھا، کہا کہ میری جان کو پہلے ختم کرنا، میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو ہرگز نہ مارنا، اس لیے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کا تاتا دیکھ نہیں سکتا۔ چھوٹا بھائی آگے بڑھا کہ اے او سالم، اگر تجھے قتل ہی کرنا ہے تو میرے سامنے میرے بڑے بھائی کو نہ قتل کرنا، اس لیے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو اپنے سامنے تاتا دیکھ کیسے پاؤں گا، اس لیے خدا کے واسطے تمہیں قتل ہی کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر دے۔ اس کے بعد وہ سالم تلوار کو لہرایا، دونوں شہزادوں کو ایک بار کی ایسی تلوار مارتا ہے کہ اللہ اکبر، دونوں شہزادوں کا سر جسم سے جدا ہو کر واصل جنت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس لاش کو جیسے دریائے دجلہ میں پھینکا، دونوں لاش آپس میں اکٹھا ہو گئی اور دریائے دجلہ کے پانی پر بہتی ہوئی چلی گئی اور دنیا کو سبق دیتی ہوئی چلی گئی کہ سر الگ ہے، جسم الگ ہے۔ ہماری عقل تو کہہ سکتی ہے کہ مردے ہو گئے، مگر اللہ اکبر، قرآن کا فلسفہ دیکھو، جو سب کا رحمان ہے، جو سب کا خالق ہے، ہماری محدود عقل تو کہتی ہے کہ سر الگ ہو گیا، مردہ ہو گئے، جسم الگ ہے، مردہ ہو گئے، مگر قرآن کا فرمان سنو، خالق الرحمان کا فرمان سنو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے، ارے انہیں مردہ نہیں بلکہ زندہ سمجھو۔ تم مردہ سوچ نہیں سکتے بلکہ مردہ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، ان کے زندگی کو سوچ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ شہدائے کرام کے زندگی کے مراتب ہیں، یہ شہداء کے فضائل ہیں۔ شہیدوں کی فضیلت جب یہ ہے تو انبیاء کرام کی فضیلت کتنی اونچی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب شہید کے لیے قرآن کہتا ہے کہ انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے تو انبیاء کرام کے لیے بدرجہ اعلیٰ ہے کہ جب ایک شہید نہیں مردہ ہو سکتا تو نبی کیسے مردہ ہو سکتا ہے، نبی کیسے مر کے مٹی میں مل سکتا ہے۔ اس لیے وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو، ارے بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا بھی سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آل انڈیا کنزی ولاية شریف آباد۔ محترم سامعین کرام، المختصر دونوں سر پاک کو ٹوکری میں رکھتا ہے اور لے کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس میں پہنچ گیا۔ کہا کہاں ہے عبید اللہ ابن زیاد؟ عبید اللہ ابن زیاد کو آواز دیا انعام لاؤ، وہ انعام لاؤ۔ کہا کیسا انعام؟ کہا تیرے دشمن کا سر لے کے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد جلدی سے اٹھا دیکھا، کہا کس کا سر لے کے آئے ہو؟ کہا تیرے دشمن مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا سر لے کے آئے ہیں۔ اس کے بعد اس کے چہرے غضبناک ہو گئے۔ کہا ابے نادان کمینے، ابے نادان، میں نے کب یہ کہا تھا کہ مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا سر چاہیے؟ میں نے تو یزید سے کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ جیل میں بند ہیں، جیسا آپ کا حکم ہو، زندہ چاہیے تو زندہ دیا جائے، ورنہ سر چاہیے تو سر دیا جائے۔ اگر میرے یزید نے اگر انہیں زندہ طلب کر لیا تو پھر میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ نہ ہنجار، تو نے تو غضب کر دیا، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ انعام مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محب اہل بیت ایک کھڑے تھے، اس کو عبید اللہ ابن زیاد اشارہ کرتا ہے، لے جاؤ اس حرام خور کو، جہاں ان بچوں کو اس نے قتل کیا ہے وہی اس کا بھی سر جھکا کر دیا۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ محب اہل بیت کو جب اشارہ ملا، مسکراہٹ لبوں پہ جاری ہو گئی، تلوار لیا، بڑی تیز تلوار، اور حارث کو گھسیٹنا شروع کیا۔ دریائے دجلہ کے اسی کنارے پہنچ گئے جہاں دونوں شہزادوں کو شہید کیا گیا ہے، وہی کھڑا کر دیا جہاں شہزادوں کو شہید کیا گیا تھا۔
ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا حارث. کہا انسان اگر تمہیں سونا چاہیے تو میں سونا دینے کو تیار ہوں، اگر چاندی چاہیے تو چاندی دینے کو تیار ہوں، اگر درہم و دینار چاہیے تو میں ساری چیزیں دینے کو تیار ہوں، مگر مجھے قتل نہ کرو، میری جان کو امان دے دو، میں سونا دے دوں گا، چاندی عطا کر دوں گا. اللہ اکبر. وہ محب اہل بیت تھے. کہا نادان، تو نے اولاد رسول کے خون کو اس طریقے سے بہایا ہے، اس لیے آج موقع مل گیا ہے دشمنان اہل بیت سے بدلہ لینے کا. میں تیری جان کو امان دے سکتا ہوں، ابھی چل اسی زمین پر جہاں تو نے شہزادوں کو قتل کیا ہے، اس زمین پہ لے کے پہنچا ہے تو کتنی بری جو ہے تلوار چلائی ہے محب اہل بیت نے. تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اس نے جو ہے اس کے پیر کو کاٹا، چلانا شروع کیا، کہا ٹھہر جا اور دیکھ. جب ایک پیر کاٹا پھر دوسرا کاٹا، دوسرا پیر کاٹنے کے بعد پھر ہاتھ کاٹا، پھر اس کے بعد دوسرا ہاتھ کاٹا، کہا اور دیکھ. اس کے بعد پھر ناک کاٹا، پھر کان کاٹا، پھر اس کے بعد ناک کاٹا، ناک کاٹنے کے بعد ہونٹ کاٹا. اس کے بعد اس کی بیوی دوڑی ہوئی آئی. کہا ہے محب اہل بیت جلاد، یہ تو نے اچھا کام کیا، یہ کمینہ اسی کام کے لائق تھا، یہ حارثی کتا، لالچی کتا اسی کے لائق تھا، اور اس کی سزا یہی ہونی چاہیے تھی. اللہ اکبر. ہاتھ کاٹ دیا گیا، پیر کاٹ دیا گیا، ناک کاٹ دیا گیا، منہ کے ہونٹ دونوں کاٹ دیے گئے. اس کے بعد تلوار کو سوتنے کے بعد ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر جسم سے الگ ہو گیا، اس کی روح واصل جہنم ہو گئی. نہ خدا ہی ملا، نہ وسال سنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے. پتہ چلا اہل بیت کے جو باغی ہیں ان کی سزا قتل ہے، اور اسی انداز میں ان کی سزا ہونی چاہیے. آپ کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہے. جو اہل بیت سے عداوت رکھتا ہے، اگر آپ قتل نہیں کر سکتے تو ان سے اتنا دل کا توڑ الگ رہیے کہ کم سے کم پتہ چل جائے یہ دشمنان اہل بیت ہیں، ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس لیے آپ نبی کے محبت کرنے والے ہیں، اولاد رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا وہی جنتی ہوگا، جو اہل بیت سے دشمنی کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. اس طریقے سے اللہ اکبر. مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی. آخری بات کر کے بات کو سمیٹ دو. ادھر امام حسین وہ خط پا کر کے مکہ معظمہ سے چل دیے ہیں، راستے میں کچھ دور چلے ہیں قافلہ لے کر. اس کے بعد ایک شاعر ہے جس کا نام فرزدق ہے. یہ شاعر سے ملاقات ہوئی. راستے میں اس سے ملاقات ہونے کے بعد کہا امام علی مقام آپ اپنے سارے قافلوں کو لے کے اس زمین میں جا رہے ہیں جہاں کے لوگ دغاباز ہیں، جہاں کے لوگ غدار ہیں، جہاں کے لوگ کمینے وقت ہیں، جہاں کے لوگ منہ پہ کچھ کہیں گے. ان کی زبانیں تو آپ کے پاس ہوں گی، آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن دل کہیں اور ہوگا، دل آپ کے ساتھ ہوگا، زبان یزیدیوں کے ساتھ رہے گی. اس لیے سرکار وہاں نہ جائیں. میرے آقا امام نے اس خط کو بتایا کہ امام مسلم بن عقیل نے ایسے ایسے خطوط بھیجے ہیں، میں اپنے بھائی کے خط پانے کے بعد کیسے رک سکتا ہوں. فرزدق شاعر نے کہا آپ مسلم بن عقیل کو میں نے دیکھ کر کے آیا ہے کہ مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس پہ قتل کیا گیا، پھر ان کی لاش کو وہاں سے اٹھائی گئی، ان کے جسم ناظرین کو چوراہے پہ لٹکا دیا گیا ہے، اور اس لاش کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں. برائے کرم میرے امام آپ کوفہ نہ جائیں، اتنا سننا تھا. امام علی مقام کہتے ہیں میرے بھائی مسلم بن عقیل کے لاش کو آپ نے چوراہے پہ دیکھا ہے، بتاؤ کٹتے ہوئے دیکھے ہو کہ جھکتے ہوئے دیکھے ہو؟ امام علی مقام کا ایک جملہ تھا تو فرزدق شاعر کہتا ہے کہ نہیں کٹتے ہوئے تو دیکھا گیا ہے. کہا میرا بھائی کٹا ہے، جھکا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں جھکا تو نہیں ہے. اللہ اکبر. کٹ جائیں گے مگر اولاد رسول جھک نہیں سکتے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے. عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں، عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم.